الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم الحرام کی شام کو اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا اور تمام ساتھیوں کو دعا دی، اور دعا دینے کے بعد کہا کہ جس کو جہاں پناہ ملتی ہے وہ وہاں چلے جاؤ، اس سے کہ دشمن صرف اور صرف مجھے چاہتا ہے، جب میں دشمن کو مل جاؤں گا تو وہ میرے علاوہ پھر کسی کی تلاش نہیں کریں گے۔ لیکن تمام ساتھیوں نے مل کر یہ جواب دیا کہ ہم بالکل بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جب یہ 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی، فلما امسوا قاموا كله يصلون ويستغفرون ويتضرعون ويدعون، جو وعدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن سعد کے ساتھ کیا تھا کہ ہمیں رات کو مہلت دے دیجئے، آپ اس جنگ کو مؤخر کیجئے، صبح ملاقات ہوگی تاکہ رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں، دعا کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ان سے کہنا کہ ہم نماز پڑھیں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے میں نماز کو بہت محبوب رکھتا ہوں۔ تو جب یہ رات ہوئی تو رات شروع ہونے کے بعد تمام کے تمام قافلے والے نماز پڑھنے لگے، استغفار کرنے لگے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ آخرکار جب عمرو بن سعد نے 10 محرم الحرام جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کی تو اپنے لشکر کو، جو لشکر تھا اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لے کر بڑھے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کی صف بندی کی اور انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادل، یعنی کل 72 افراد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زہیر ابن القین کو لشکر کی دائیں جانب کی کمانڈ دی، دائیں جانب کی ذمہ داری ان کے حوالے کی، اور حضرت حبیب بن مطہر کو بائیں جانب کی کمانڈ دے دی، یعنی بائیں جانب کا لشکر ان کے حوالے کیا، اور لشکر کا جھنڈا اپنے بھائی عباس ابن علی کو دیا۔ اور سامنے عمر بن سعد نے لشکر کے 4 حصے کیے، اور اب ان 4 حصوں میں سے ہر حصے کا الگ الگ امیر مقرر کیا، جن میں سے ایک امیر عبداللہ بن زہیر الازدی تھا، اور دوسرا قیس بن الاشعث تھا، اور تیسرا عبد الرحمن ابن ابی صبرہ تھا، اور چوتھا حر ابن یزید تھا۔ ان 4 کو الگ الگ جانبوں سے، الگ الگ سمتوں سے امیر لشکر کا اس نے مقرر کیا، اور یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھے، سوائے حر ابن یزید کے۔ حر ابن یزید جو تھے، یہ ابن زیاد کا لشکر، ان کی کمانڈ بھی ان کو بھی کمانڈ دی تھی ایک جانب سے، لیکن جب ان کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو یہ ان کا لشکر چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے آ ملے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو عمرو بن سعد اور شمر کے جو لشکر والے تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کے پیچھے بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی۔ تو اس وقت دیکھنے کے بعد شمر خبیث نے حضرت حسین کو کہا، اے حسین، تو نے دنیا میں ہی اپنے لیے آگ میں العیاذ باللہ جلنے کی جلدی کی ہے۔ اس پر حضرت حسین نے اس کی آواز سے اس کو جانا اور کہا کہ اے شمر، جہنم کا تو ہی مستحق ہے، جہنم میں تو ہی جلے گا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر ان مد مقابل ان مخالفین کی طرف متوجہ ہوئے، اور بآواز بلند خطبہ دیا کہ جلدی نہ کرو، صبر کرو، تاکہ میں اپنی نصیحتیں
تم تک پہنچاؤں، جو حق میرے ذمے ہے وہ حق میں ادا کروں۔ اور پھر ان کو کہا کہ تم لوگوں نے اپنے یہاں آنے کی جو تمہارے یہاں آنے کی میری جو وجہ ہے وہ تو سنتے جاؤ۔ تم نے تو ہی مجھے خطوط بھیج کر یہاں بلایا تھا، اگر تمہیں میری بات معقول سمجھ آئے تو میرے ساتھ انصاف کرنا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ انصاف کرو گے تو تم نہایت نیک بخت ہوں گے، اور تم کو مجھے قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو پھر تم کو اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر اپنی تدبیروں کو خوب پختہ طریقے سے ان کو استعمال میرے خلاف کر سکتے ہو، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو فیصلہ تمہارا دل اس وقت کرے گا تم کھول کر اپنے دل سے فیصلہ اس وقت کرنا، لیکن پہلے میری بات سنو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اہل کوفہ کے سرداروں کا نام لے کر ان کو بتایا کہ اے فلاں، اے شمس بن ربیع، اے حجار ابن ابحر، اے قیس بن الاشعث، اے زید ابن حارث، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو؟ تم نے تو ہی اپنے یہاں مجھے خطوط دے کر بلایا، تم نے تو ہی خطوط بھیجے تھے کہ ہمارے یہاں آؤ، یہ ہے خطوط لکھتے لکھتے تم نے مجھ کو یہاں بلایا۔ اگر تم کو میرا آنا یہاں پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ میں یہاں پر رہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں پرامن علاقے میں جا کر اپنی چین اور سکون کی زندگی گزاروں۔ اس پر اس کو اہل کوفہ کے سرداروں میں سے ایک سردار قیس ابن اشعث نے کہا، اے حسین، آپ اپنے چاچا زاد بھائی یعنی ابن زیاد اور اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو تسلیم کرو، تمہیں امن فراہم ہوگا۔ اس قیس ابن اشعث نے حضرت حسین سے یہ کہا، لیکن حضرت حسین نے سامنے سے اس کو جواب دیا کہ حضرت حسین نے فرمایا، میں کبھی بھی ایسے ذلیل اور گھٹیا اور رسوائی زمانہ آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں اس کو اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، میں شہید ہونا قبول کروں گا لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔